الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی نشست میں ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے پہلی 3 آیات میں ان صفات کا ذکر کرتا ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو گویا کہ وہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا۔ تو اب اسے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی انتہائی تعظیم کرنا، اور اس کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں ہے۔ تعظیم کے انداز نماز کے اندر کبھی کھڑے ہو کر، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی بیٹھ کے، یہ سب تعظیم کے انداز ہیں، لیکن چونکہ ہم اللہ کے سامنے اسے معبود سمجھ کر یہ انداز اختیار کرتے ہیں تو یہ عبادت ہیں۔ کسی اور کی تعظیم کی جائے اور اسے خدا نہ سمجھا جائے تو وہ فقط تعظیم ہوگی۔ ہاں، البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ تعظیمی سجدہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے صرف اس لیے جھکنا کہ وہ بڑا ہے، خدا نہ سمجھتے ہوئے بھی یہ منع کر دیا گیا ہے، حرام ہے۔ عبادت کا سجدہ شرک ہے اور تعظیم کا سجدہ حرام ہے۔ جب ہم نے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، چاہے ہم اکیلے بھی ہوں تو صیغہ جمع کا آ رہا ہے، اشارہ اس طرف یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہو سکتا ہے ہماری عبادت میں کوئی کمزوری ہو، لیکن نیک لوگ عبادت کر رہے ہیں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اللہ کے مقرب بندے سارے عبادت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی عبادت کر رہے ہیں، ان کے صدقے ہماری عبادت بھی قبول ہوگی۔ اور اسی طرح اس میں اشارہ یہ ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنا اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے، کہ اکیلے نماز میں ہو سکتا ہے کوئی ہماری کمزوری ہو، وہ قبول نہ ہو، لیکن نماز باجماعت میں نیکوں کے صدقے ہماری نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ عبادت کا وسیلہ جب بندے نے رب کی بارگاہ میں پیش کیا تو اب وہ رب سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، اور مانگنے کا سلیقہ بھی یہی سکھایا گیا کہ جب آپ اللہ سے مانگنے لگیں تو عبادت کا وسیلہ پیش کریں۔ تو پھر بندہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حقیقی مدد فرمانے والی ہے، کسی اور کی عطا کے بغیر اپنی مرضی سے مستقل بالذات صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد فرماتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مدد ہو رہی ہے، چاہے بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کے بارے میں مدد کا نظریہ ہے اور اس میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے مجازی طور پر مدد کر رہا ہے تو وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے حقیقی مدد کا عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی مدد فرماتا ہے، اور اس کے کرم کے سہارے ہی ہم سب موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔